بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح ہر معصوم کو دیا کرو، واسطہ بی بی زہرا کا دو، یہ 18 دن کرو تو تم دیکھو کہ 14 تسبیح صلوات کی کسی حاجت کے لیے بھی، کوئی آپ کی حاجت کوئی یہ کہا گیا کہ اگر یہ عمل بی بی کے نام پہ کرو گے تو پہاڑ بھی اگر تمہارے سامنے تو ہٹ سکتا۔ بی بی زہرا نے جو کام کیا نا، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا سوائے فاطمہ کے، اسی لیے فاطمہ کو رسول نے کہا کہ یہ میرا جز ہے، یہ میرا پارٹ ہے۔ اللہ کا رسول یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہے، کہا فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اچھا، اسی لیے یہ جو بی بی زہرا کی زندگی گزرتی تھی، اللہ کے رسول کا یہ حال ہوتا کہ جب بی بی زہرا آتی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور تعظیم کر کے بٹھاتے۔ باپ بیٹی کے لیے تعظیم نہیں کر رہا تھا، رسول اللہ باپ کی ساتھ تعظیم نہیں کر رہے تھے، جیسا باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا ویسا تعظیم نہیں کر رہے تھے۔ اگر ویسے تعظیم کرتے بحیثیت باپ تو پھر آج ہر باپ کو، مسلمان باپ کو اپنی بیٹی کا تعظیم لازم ہو جاتا، سنت رسول ہو جاتا۔ بلکہ آپ نے جو تعظیم کی وہ حکم الہی سے تعظیم کی، بحیثیت رسالت تعظیم۔ اسی لیے رسول اللہ نہیں اٹھ رہے تھے، پوری نبوت اٹھ کے تعظیم کر رہی تھی فاطمہ، پوری نبوت اٹھ کے تعظیم کا، اور ایسا تعظیم کیا۔ اب بی بی زہرا کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو جو گزارا، ماں کے ساتھ بھی گزارا، اپنے بابا کے ساتھ بھی گزارا۔ ایک کمپلیٹ میسج ہے بی بی زہرا کی لائف۔ ابھی میں نے ایک جگہ کہا کہ اگر بی بی زہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو گے نا تو کبھی تمہارے گھر کے پرابلمس نہیں ہوں گے، کبھی تمہاری لائف میں پرابلمس نہیں ہوں گے۔ ہر چیز، اپنے سارے رشتوں کو، اپنی ساری دعاؤں کو بیوی کے پاس لے کے جاؤ۔ ہر چیز جو مانگنا ان سے مانگ، واسطہ دو معصومین کا، مولا کا واسطہ دو، مولا حسین کا واسطہ دو، مولا حسن کا واسطہ دو، زمانے کے امام کا واسطہ، سارے معصومین کا واسطہ دو بی بی زہرا، اور مانگو ان سے، پھر دیکھو تمہاری دعائیں قبول کیسے ہو۔ اس لیے کہ بی بی زہرا کا واسطہ اتنا بڑا واسطہ کہ اللہ نے مرکز بنایا ہے فاطمہ کو، سینٹر پوائنٹ بنایا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں جو مرکز ہے اس کا نام فاطمہ، اور نور فاطمہ یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اللہ نے رسول اللہ کو، غور سے سننا، اللہ نے اللہ کے رسول کو یہ نور فاطمہ زمین پہ نہیں دیا بلکہ آسمانوں میں بلایا، اور جو معراج ہوئی اس معراج میں نور فاطمہ کو عطا کیا گیا۔ تو آپ امپورٹنس آف بی بی زہرا کو دیکھو، اسلام میں اتنی امپورٹنس ہے بی بی زہرا کی۔ اگر بی بی زہرا نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا، نامکمل مذہب ہوتا۔ اگر بی بی زہرا کی وجہ سے آج اسلام مکمل مذہب ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ تو بہرحال میری ریکویسٹ میری ماں بہنوں سے وہی ہے کہ آپ سیرت فاطمہ کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ اگر تم سیرت فاطمہ کو امپلیمنٹ نہیں کرو گے نا، اور تو وہی ہوگا کہ آرام سے تمہاری زندگی گزرے گی، آرام سے تمہارا حال گزرے گا۔ آج آپ دیکھو کہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ بی بی زہرا کی ایک لحد ہے، ہمارے پاس 12 معصومین کی لحد کا نشان ہے، 12 معصومین سب کی لحد کا نشان ہے، لیکن فاطمہ کی لحد کا نشان ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ آج سوال کرو کہ کہاں ہے بی بی فاطمہ؟ اس سے بڑا بی بی پہ اور کیا ظلم ہوگا؟ 3 جگہیں بی بی زہرا کی لحد، ایک ریاض الجنہ ہے، ایک بی بی کا وہ حجرہ ہے، اور ایک جنت البقیع، 3 جگہ بتائی جاتی۔ اسی طرح بی بی کی شہادت کی تاریخ بھی کوئی ایک تاریخ نہیں آئی، بی بی کے لیے تین تاریخ ہے، ایک 36 ڈیز کی روایت ہے، ایک 75 ڈیز کی، ایک 90 ڈیز کی، لیکن کثرت سے 75 ڈیز کی روایت اور 90 ڈیز کی روایت مانی جاتی ہے۔ یہ بچوں کو، اس لیے میں بار بار بچوں پہ زور دے رہا، یہ بھی سیرت زہرا ہے۔ بی بی زہرا کے 2 بیٹے، دونوں امام، اب بی بی کو ضرورت نہیں ہے ان بچوں کو تربیت دینے کی، لیکن بی بی نے تربیت دی ان کو۔ یہ ہمارے لیے پیغام دیا کہ بی بی کے بچوں کو ضرورت نہیں ہے، وہ امام ہے، پیدا امام ہوا، لیکن اولاد کی تربیت کے لیے فاطمہ کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہے، ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ اگر شہزادی کی زندگی کو دیکھیں تو تمہاری اولاد کی تربیت بالکل صحیح ہو سکے جیسا بی بی نے تربیت دی، لیکن اس کے بعد ایک وائف اور ہسبینڈ کو کیسے رہنا ہے وہ بھی بی بی نے بتایا۔ اور تیسرا ایشو، ایک بہو کو ساس کے ساتھ کیسے رہنا۔ آج ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہی، میں افسوس سے کہہ رہا، میں لیڈیز کی مجلس پڑھ رہا اس لیے یہ بات بول رہا کہ ان لڑکیوں کو بول رہا کہ جن کی ریسنٹلی شادی ہوئی، یہ شادی ہونے والی ہے یا شادی ہونے والی ہے، تو تم یہ ڈیسائیڈ کرو کہ تم کو ویسے رہنا ہے جیسا فاطمہ نے اپنی ساس کے ساتھ زندگی گزاری، بی بی زہرا نے جیسے اپنی ساس مدر اللہ کے ساتھ زندگی، 4 سال کی روایت ہے، 4 سال تک فاطمہ نے اپنی ساس بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ زندگی گزاری۔ یو نو ویری ویل کہ آج کل سچویشن کیا ہے، کیا حالات ہے، صرف بامبے کی نہیں، میں تو پوری دنیا دیکھ، ہر جگہ یہ پرابلم ہے۔ میں افسوس یہی تو کرتا کہ یار تمہارے پاس بی بی زہرا کی زندگی کا ایگزامپل ہے، مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کا تو پرابلم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر اب تک بھی کوئی پرابلم ہے تو ایک دوسرے سے سوری بولو، ایک دوسرے کے ساتھ سوری بولو، اور اپنی زندگی کا آج بی بی زہرا کے نام پہ اتنی بڑی بات بول رہا خواتین کو کہ بی بی زہرا کے نام پہ
سب کو فارگیو کرو. یہ بھی سیرت زہرا, سب کو فارگیو کرو, معاف کرو. معاف کر کے آج سے تم یہ عہد کرو, ایک دوسرے سے ملو, ایک دوسرے سے کو سوری بولو اور اپنی زندگی کا ایک نیا پیج سٹارٹ کرو. اس وقت 20% پرابلم ہے, 20%. بہت ہوتا کمیونٹی میں اگر 20% پرابلم آ جائے. یہ پرابلم ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے, ہم کو فارگیو کرنا ہی نہیں. اگر سیرت فاطمہ پہ چلنا ہے, اس لیے کہ عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا سکے, عورت چاہے تو گھر کو جہنم بنا سکے. عورت کا رول اتنا بڑا رول. آپ لوگ جو میری بہنیں, میری ماں بہنیں میری آواز سن رہے, تم آج بیوی کو گفٹ کیا دینے والے ہو؟ بیوی کو تحفہ کیا دینے والے ہو؟ بیوی کو تم سے پیسہ نہیں مانگ رہی, دولت نہیں مانگ رہی, جواہرات ڈائمنڈز نہیں مانگ رہی. بیوی ایک ہی بات کا تقاضا کر رہی کہ جو میرے بابا کی شریعت ہے اس پہ عمل کرو. اس لیے کہ مسلمانوں نے شریعت محمدی کو پامال کیا. اب بیوی بھی ہم سے ڈیمانڈ وہی کر کہ تم اگر میری کنیز تو صبر کرو, میری کنیز تو میری بتائی ہوئی بات پہ عمل کرو. بیوی آپ سے ڈیمانڈ ایک ہی چیز کا کر رہی, کوئی چیز کا دنیا کا ڈیمانڈ نہیں ہے شہزادی کا, کہ جو میرے بابا کی شریعت ہے اگر تم نے اس پہ عمل کر لیا تو تم نے میرے دل کو راضی کر دیا. اس لیے کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد مسلمانوں نے شریعت محمدی کو پامال کیا تھا. اب بیوی نے اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے بیماری میں جا کے گھروں میں جا کے لوگوں کو بتایا کہ شریعت محمدی اور حکم محمدی کیا تھا. تب آپ, ہم ان کے چاہنے والے, ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے. تو اگر گھروں میں ایشوز ہیں تو کیا آپ سمجھ لیں بیوی ذرا راضی ہوں گے؟ اس گھر کی ساری برکتیں چلی جائیں گی. آپ نماز پڑھ رہے, آپ روزہ رکھ رہے, آپ زیارات پڑھ رہے, آپ عزاداری کر رہے, یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر گھروں میں مسئلے ہیں, گھروں میں ایشوز ہے, ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہے, ایک دوسرے سے ناراض ہے, ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے, تو واٹ ڈو یو مین؟ آپ سمجھ رہے کیا؟ یہ سب کر کے آپ عزاداری بھی کریں گے, نماز بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے اور یہ بولیں گے کہ میں کنیز زہرا ہوں. ہاؤ کین اٹ بی؟ آج آپ بیوی کو بولو کہ آج آپ کی زندگی کا یہ حصہ فارگیونیس کا, معافی کا, میں آج سے اپنی زندگی میں لے کے آیا. اور دو حصے کی بات کر رہا ہوں میں آج, یا فارگیونیس یا سیکریفائس. یو نو واٹ از سیکریفائس؟ قربانی. سیکریفائس کرو. کیا سیکریفائس کرو؟ جان نہیں. میں یہ نہیں بول رہا کہ اپنی جان دے دو. آج کا دور اسلام جان کا ڈیمانڈ نہیں کر رہا. آج کے دور میں کردار کا سیکریفائس, کردار ایسے ہونا, کیریکٹر ایسے ہونا. اگر یہ دنوں میں بیوی کی شہادت پڑھوں, خواتین کو ایڈریس کروں خراسان میں, اور اگر میں بیوی کی زندگی کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ نہ بولوں تو میری مجلس انکمپلیٹ ہوگی. تیسرا پیغام کیا تھا؟ حجاب. میری ریکویسٹ ہے, اب جلوس میں جائیں گی خواتین, آپ جلوس میں ضرور جاؤ. یہ پروٹیسٹ ہے, ظالم کے خلاف آواز ہے. جلوس میں بی بی زہرا کے نام کا جلوس ہے, جب نکلے گا تو اس میں ضرور شرکت کرو. لیکن شرکت کیسے کرو؟ جب تم جلوس میں چلو, پوری دنیا تم کو دیکھ رہی, پورا بامبے دیکھ رہا تم کو, جہاں جہاں سے تم گزر رہے, عورتوں کو بھی, لڑکیوں کو بھی, مردوں کو بھی دیکھ رہا. سب کی نگاہ, غیروں کی نگاہ تمہارے اوپر, ہر اجنبی تم کو دیکھ رہا. تم اب روڈ پہ آ گئے, گھر کے اندر نہیں, امام بارگاہ میں نہیں, اب تم میدان میں آ گئے. تو اب ہر آدمی کی نگاہ تمہارے اوپر. کتنے لوگ تمہارے پکچر لے رہے ہوں گے تم کو نہیں معلوم. آج کل اتنا آسان ہے, تم چل رہی ہو, تمہارا پکچر لے لیں گے, تم کو پتا بھی نہیں چلے گا. ابھی بعد میں وہ پکچرز کو یوز کریں گے. تو تم کو نکلنا کیسے جلوس میں؟ ضرور میں بار بار بول رہا, جاؤ جلوس میں, شریک ہو, ثواب. لیکن اگر حجاب نہیں ہے تو گھر میں بیٹھو, حجاب نہیں ہے تو گھر چلے جاؤ اپنے. کوئی ضروری نہیں ہے جلوس میں جانا بے حجابی, وہ تو اور گناہ ہے. میری ماں بہنوں سے ریکویسٹ جو میری بات سن رہے, اب خراسان کی مجلس کے بعد جب جلوس نکلے تو آپ شریک ہو, لیکن پہلے چیک کرو کہ تمہارے جسم پہ لباس کیا ہے, تمہارے بال کتنے چھپے ہوئے, تمہارا چہرہ کتنا چھپا ہوا, ڈریس کیسا ہے تمہارا. تم لیڈیز کی مجلس میں آئی ہو, تم جیسے چاہیے ہو, لیکن روڈ پہ جب آنا, اب سارا مجمع تم کو پہچانتا کیسے؟ نام سے نہیں پہچان رہا. جب جلوس میں تم چلو گی تو ہر غیر مذہب کا آدمی بولے گا یہ بی بی زہرا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ لوگ باہر نکلے بی بی زہرا کے غم میں, رسول کی بیٹی کے غم میں. تو اب آپ سوچو, اگر بیٹی کے غم میں تم, رسول کی بیٹی کا نام تمہارے نام کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, تمہارے نام کے ساتھ رسول اللہ کی بیٹی کا نام, بی بی زہرا کا نام لگ گیا, تو اب فاطمہ کا اگر نام تمہارے ساتھ لگا تو تم ویسے ہی رہنا جو کنیز فاطمہ. ادروائز واٹ از دا یوز؟ میری ریکویسٹ ہے میری ماں بہنوں سے, جلوس میں جاؤ لیکن پوری کٹ ہے تو جاؤ, ورنہ گھروں کو چلے جاؤ, کوئی ضروری نہیں. دوسری چیز, جب جلوس میں چلو, مرد آگے ہوں گے, آپ لوگ پیچھے ہوں گے, تو جب تم چلنا تو یہ احساس رہنا کہ تم کوئی نارمل ایکٹیویٹی نہیں ہے تمہاری, یہ احساس رہنا کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں رہنا. جلوس کیوں؟ یہ کوئی خوشی کا جلوس نہیں ہے, یہ کوئی فیسٹیوٹی کا جلوس نہیں ہے, یہ کسی اور چیز کا جلوس نہیں, یہ اس غم کا جلوس ہے جو 1400 سال پہلے ہوا تھا مدینے میں, اس کا پروٹیسٹ. تو جب تم چلو تو تمہارے چہروں پہ یہ نہیں کہ آپ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے جلوس میں جا رہے, یہ نہیں کہ تم لوگوں سے ایک دوسرے سے بات کر رہے اور جلوس میں جا رہے, ایک دوسرے سے جوکس کٹ کر رہے, مسکرا رہے اور جا رہے. جلوس چل رہا, ہم بھی چل رہے,
کیا مطلب ہم جلوس میں ہیں؟ نو، یہ جلوس میں جانا نہیں ہے، تم کو ثواب کی جگہ پہ گناہ ہو جائے گا، ثواب کی جگہ پہ تم گناہ میں پڑ جاؤ گی جب چلو۔ اگر ایون تمہارا کوئی فرینڈ تمہارے ساتھ ہے، گرل فرینڈ تمہاری ساتھ ہے، اینڈ اف شی سیز، کوئی جوک کرے، کوئی بات کرے، تو بولو نو وی شوڈ ناٹ ٹاک۔ تم کو بات کرنے کے لیے ہے تو گھروں میں بیٹھ کے بات کرو، جلوس میں چلتے ہوئے کبھی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ غیروں کی نگاہ تمہارے اوپر ہے، اور غیر کیا بولیں گے؟ جیسا تم چلو گی، جیسا تم شو کرو گی، جیسا تم آگے بڑھو گی، تم کو دیکھ کر لوگ یہ بولیں گے کہ یہ بی بی زہرا کی کنیز ہے۔ ایسا پیش کرو، ایسا پریزنٹ کرو اپنے آپ کو کہ غیر یہ بولے کہ یہ کنیزیں اتنی پاک ہے تو ان کی بیوی کتنی پاک ہوگی۔ یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا، مجھے بولنے کا یہ ممبر کا حق ہے۔ اگر بیوی کی نگاہ کرم پڑ جائے، یو بلیو می، نگاہ کرم میری شہزادی کی ایک چھوٹی سی بھی نگاہ پلٹ کے بیوی دیکھ لینا، تمہاری تقدیر بدل جائے، زندگی بدل۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ شہزادی کونین کو کیا سمجھ؟ یہ مظلوم بیوی ہے، اتنی مظلوم کہ آپ سوچو کہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان۔ ہر معصوم ہمارے سر کے اوپر، ہر معصوم کا احترام واجب 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 واجب، لیکن کسی معصوم نے یہ نہیں کہا جو بیوی نے وعدہ کیا وعدہ کیا بیوی نے؟ بے شک ہمارا ہر معصوم ہماری بخشش کروائے گا۔ غور سے سننا ایک جملہ، ہمارا ہر معصوم ہماری بخشش کروائے، ان کی بخشش کے سہارے ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، وہ بھروسہ ہے، وہ یقین ہے کہ میں اللہ کے رسول مولا سے لے کے 12ویں امام تک ہر امام ہم کو بخشائے۔ لیکن آپ صرف کرم بیوی دیکھو، کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار نہ چلے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا وعدہ، سمجھے؟ تو کرم بیوی دیکھو کتنا ہے، کتنی بیوی ہمارے اوپر مہربان ہے۔ پھر میں بول رہا واجب کو چھوڑ کے عزاداری نہیں کرنا، یہ نہیں کہ میں جلوس میں چلے گئی تو میری مغرب چلی گئی، یہ نہیں جلوس میں چلے گئی رات بھر عزاداری کی تو صبح فجر نہیں پڑھوں گا، نہیں، یہ بھی کرنا۔ صرف بیوی کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، بیوی کو راضی کرنا ہے، تو واجبات پہ عمل کرتے ہوئے اپنا کام کرو۔ اور بس آخری بات بولتا، بیوی کا ایک عمل دیتا، یہ عمل کرو، اگر آپ کر سکتے تو کر کے دیکھنا۔ ہر معصوم کے نام پہ ایک صلوات کی تسبیح پڑھنا، 14 معصومین کے نام پہ صلوات کی تسبیح پڑھو، ایک ایک تسبیح۔ اب اس صلوات پڑھ کے سمپل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، یہ تسبیح پڑھ کے اللہ کے رسول سے شروع کرو، بی بی مولا اور پورے 12 امام۔ اگر تم نے یہ کیا اور ہر معصوم کو ہدیہ کر دو، یہ تسبیح ہر معصوم کو ہدیہ کرو، واسطہ بی بی زہرا کا دو، یہ 18 دن کرو تو تم دیکھو کہ 14 تسبیح صلوات کی کسی حاجت کے لیے بھی، کوئی آپ کی حاجت، کوئی یہ کہا گیا کہ اگر یہ عمل بی بی کے نام پہ کرو گے تو پہاڑ بھی اگر تمہارے سامنے تو ہٹ سکتا، آپ کوئی معمولی واسطہ نہیں۔ اور یہ کرنے کے بعد یہ بولنا بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنی، یہ ضرور بولنا اپنی دعاؤں میں، یہ دعا کو ایڈ کرو، تمہارے باس میں، تمہارے جاب میں، تمہارے بزنس میں کوئی بھی ایشو، صلوات کی تسبیح پڑھ کے بی بی زہرا کو ہدیہ کرو اور بولو پروردگار بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنی، کہ ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر علی کا واسطہ، ان کے بچوں کا، ان کے بچوں میں مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک جاتا، ہو سکتا ہے بی بی زینب بی بی ام کلثوم بھی آ جائے، تو یہ واسطہ دے کر دعا مانگو، پھر دیکھو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کیسے کرتا۔ یہ اتنی کریم شہزادی ہے کہ صرف اپروچ ہونا ہے اور بیوی کی نگاہ کرم ہمارے اوپر آنا ہے، نگاہ کرم آ جائے تو سب سے بڑا بلیسڈ وہ ہم ہی ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی بلیسنگ نہیں ہے دنیا میں کہ بی بی زہرا راضی ہو۔ بہرحال مولا جو بھی عزاداری کر رہا، جہاں بھی عزاداری کر رہا، پوری دنیا میں اللہ اس کو قبول کرے انشاءاللہ، اور ایک ایک آنسو تمہارا قبول